ان کے گندے نظریات، یہ اللہ کے گستاخ ہیں، اور سب سے بڑا گستاخ مرزا خود تھا، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، پھر یہ حضرات انبیاء کا گستاخ ہے، پھر یہ صحابہ کا گستاخ، قرآن کی بے حرمتی کرنے والا یہ دجال تھا، یہ کذاب انسان تھا، اسی طرح یہ حرمین شریفین کی گستاخی کرنے والا، اولیاء اللہ کے اوپر زبان درازی کرنے والا، اور عام مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والا یہ دجال اور کذاب انسان۔ جو انسان اللہ کی توہین کرے اسے نبی ماننا تو دور کی بات ہے، ہم اسے انسان بھی نہیں سمجھتے، انسان سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم اسے جانور بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ بھی اسے جانوروں سے بدتر سمجھتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے، کیونکہ انہیں ہم نے دل دیے یہ اس سے سمجھتے نہیں، ہم نے ان کو آنکھیں دی ان آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں، کان دیے ان کانوں سے یہ حقیقت کو سنتے نہیں ہیں، یہ لوگ جانور تو کیا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ تو جو انسان اللہ کا گستاخ ہو، جو انسان رسولوں کا گستاخ ہو، جو قرآن کا گستاخ ہو، ہم اسے انسان بھی نہیں مانتے، ہم اسے جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کتے کا مقام تو ہو سکتا ہے، خنزیر کا کوئی مقام تو ہو سکتا ہے، لیکن اس لعنتی کا جو اللہ کی توہین کرتا ہو، جو رسول اللہ کی توہین کرتا ہو، اس کا ہمارے نزدیک کتے جتنا بھی مقام نہیں ہے، خنزیر جتنا بھی مقام ہے۔ اور خنزیر کا مسلمانوں کے ہاں کیا مقام ہے؟ پہلے لوگ کہتے تھے کوئی خنزیر کا نام لے لے، سور کا نام لے لے، وہ کہتے تھے کلمہ پڑھ کے منہ دھو پوری کرو تمہارا منہ صاف۔ یہ مسلمان خنزیر کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اور اس لعنتی کو کتنا برا سمجھیں گے، اس کو ان جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ مرزے کی آپ گستاخیاں دیکھیں، اس کی پہلی گستاخی کتاب کا نام روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 90 پر وہ لکھتا ہے قیوم العالمین، ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ اور بے شمار پیر ہیں، اور ہر عضو اس کثرت کے ساتھ ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عبارت کے اندر اس کی کتنی گستاخیاں ہیں آپ نوٹ کریں۔ اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ بے شمار، اس کے پیر بے شمار ہیں، جبکہ اللہ نے جو اپنا تعارف پیش کیا، جو رسول اللہ نے اللہ خالق و مالک کا جو تعارف پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور اللہ کے 2 پاؤں ہیں۔ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہی دائنے ہیں، اللہ کے 2 پاؤں ہیں اور دونوں ہی دائنے ہیں۔ جو بایاں اور دایاں بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں یہ ہوگا، بائیں ہاتھ میں یہ ہوگا، تو یہ انسانوں کے دائیں اور بائیں سائڈ کے لحاظ سے ہوگا، ادروائز اللہ کے ہاتھ 2 ہیں اور دونوں ہی دائنے ہیں، اور اللہ کے 2 پاؤں ہیں اور دونوں ہی دائنے پاؤں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ یہودیوں نے کہا تنگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، لوگوں یاد رکھو اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہی کھلے۔ اللہ کھلے ہاتھوں والا ہے، وسیع خزانوں کا مالک ہے، اور اللہ کے اس نے کہا بے شمار پاؤں ہیں، جبکہ اللہ کے صرف 2 پاؤں ہیں، اور اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ جو ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، اور کرسی کی جو تعریف حدیث میں اور قرآن میں بیان ہوئی ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ جس نے 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ کرسی اتنی بڑی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاؤں رکھتے ہیں،
وہ کہتا ہے تعداد سے باہر ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی کھلم کھلا توہین ہے. پھر وہ اللہ کی نعوذ باللہ مثال دیتا ہے تیندوے کی طرف کہ آپ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ نعوذ باللہ تیندوے کی طرح ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دیا جا سکتا. اور یہ ظالم اللہ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، پاؤں ہیں، لیکن اللہ کے کسی عضو کی، کسی اعضاء کی، انسان کے اعضاء کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ کے ہاتھ پاؤں اللہ کی صفات کے بارے میں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ سب چیزیں جو حدیث اور قرآن میں بیان ہوئی ہیں واقعتاً اللہ کے لیے ہیں، لیکن کیسی ہیں؟ کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہیں ویسی ہیں. ہم ان کی کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. اور مرزا منعون اس عبارت کے اندر تیندوے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے اور ان اعضاء کی کثیر تعداد بیان کر رہا ہے.